تو نہیں کی ہے اس نے, گالی تو نہیں دی نا آپ کو, تو رشتہ نہ دینے کے 100 بہانے. پیار سے عزت سے ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں. بھئی جس کو رشتہ نہیں دینے 100 بہانے بنا لیں گے, مگر لڑیں گے تھوڑی کسی کے ساتھ. اگر کوئی بیٹی کا رشتہ مانگنے آ جائے تو کیا آپ اس سے لڑیں گے کیا؟ بھئی لڑنا تھوڑی ہے اس سے. ٹھیک ہے, وہ اس کو بہانہ بھی بنا سکتے ہیں, بھئی کہیں دی ہوئی ہے یا منگنی ہو چکی ہے یا کسی اور کو دی ہوئی ہے, یا بھئی ہم نہیں دے سکتے ہیں. 100 بہانے. تو وزیر نے کہا آپ فکر نہ کریں, میں اس کو ابھی ٹال دیتا ہوں, ہم ایسی شرائط رکھ دیں گے, پوری کر نہیں سکے گا, بس ختم. بادشاہ کی سمجھ میں بات آ گئی. اس نے کہا ٹھیک, جاؤ بولو اس کو. ہاں بھائی فرہاد, آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولا جی میں وہی بات جو میں نے بولی ہے, میں رشتہ مانگ رہا ہوں. اس نے وزیر نے کہا ٹھیک ہے, رشتے میں دینے میں کوئی ہمیں حرج نہیں ہے, ہم دے دیں گے رشتہ آپ کو, مگر یہ جو شیریں ہے نا, یہ دودھ ہی پیتی ہے اور دودھ سے ہی نہاتی ہے, تو آپ کے پاس کہاں سے دودھ آئے گا؟ آپ ایسا کریں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا, اس پہاڑ سے اس محل تک تم ایک نہر ایسی بناؤ کہ اس میں دودھ آ جائے, تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے. بھئی اس نے سمجھا ہے پاگل تو ہے, یہ دیوانہ تو ہے, ٹال نہیں ہے نا. اب عشق کو دیکھو. فرہاد نے بولا کہ ٹھیک ہے. فرہاد نے کہا پھر آپ دے دیں گے رشتہ؟ ہاں, نہر نکال کر یہاں تک لے آؤں دودھ کی, تو پھر آپ مجھے رشتہ دے دیں گے؟ فرمایا ہاں بالکل دے دیں گے, پکا وعدہ؟ پکا وعدہ. بولا بس السلام علیکم, میں جا رہا ہوں. عشق نے نہیں پوچھا کہ بادشاہ سلامت, میرے پاس کوئی ٹریکٹر ہے, میرے پاس کوئی مزدور ہیں کھدائی کرنے کے لیے, میرے پاس کوئی دولت ہے, مال ہے, پیسہ ہے, کہ میں اتنے پہاڑ سے یہاں تک نہر کھود کر لاؤں؟ میں اکیلا آدمی پہاڑ سے کیسے نہر کھودوں گا؟ اور چلو اگر میں نے کھود بھی لیا, میں کھود بھی لیتا ہوں, تو بابا عقل کی بات کرو. پہاڑوں میں کوئی دودھ تو نہیں ہوتا ہے نا, پہاڑ میں تیل مل جائے گا آپ کو, پہاڑ میں آپ کو گیس مل جائے گی, لاوا مل جائے گا, پانی مل جائے گا, چشمہ جاری ہو جائے گا, مگر ایسا پہاڑ تو کہیں نہیں دیکھا ہے جو دودھ دیتا ہو. کیوں بھائی, بولو بھائی, کوئی پہاڑ دودھ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. مگر عشق جو ہوتا ہے وہ ناممکن کو نہیں جانتا. عشق جو ہوتا ہے وہ ناممکن کو نہیں جانتا, وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, میں چلا گیا. پھر چلا گیا جی, جا کر پہاڑوں میں گینتی, پھوڑا, بلچا, چھینی وغیرہ وغیرہ جا کر پہاڑ کی کھدائی کر رہا ہے. پتہ نہیں سال لگا, 2 سال لگے, 5 سال لگے, جتنے بھی لگی, جو بھی ادھر سے گزر رہا ہے. یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ بولا اس کو چھوڑ دو, یہ پاگل ہے. جو بھی ادھر سے گزر رہا ہے یہ کیا, چھوڑو یار اس کو, پاگل ہے, یہ لگا ہوا ہے ایسے, یہ نہر کھود رہا ہے, نہر بنا رہا ہے. مگر عاشق کو نہ تھکاوٹ ہو رہی ہے, نہ اس کو دن رات لگا ہوا ہے, پتہ نہیں فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا جنات اس کا کام کر رہے ہیں, یا وہ خود ہی اتنا مگن ہے کہ اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے, وہ کھدائی کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, حتیٰ کہ محل تک اس نے نہر کھود دی. اب چھوٹی یا بڑی جتنی بھی تھی وہ تو اللہ کو معلوم. اور جب نہر کھود دی تو اس نے کہا پروردگار عالم, جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا, نہر جو تھی وہ میں نے کھود دی ہے, لیکن اب اس میں دودھ جاری کرنا تیرا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی عاشق ہوں, تو بھی عاشق ہے. میں بھی عاشق ہوں, میں بھی اپنے محبوب کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں, میں بھی بہت کچھ کرتا ہوں. تو نے کیا تو کیا ہوا؟ اور پتہ نہیں شیریں میں تو کیا دیکھ رہا ہے. اصل میں تو شیریں نہیں تھی نا وہ, اس میں تو وہ کچھ اور نظارہ دیکھ رہا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرہاد فکر نہ کر, عاشقوں کا میں بڑا دوست ہوں,